نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه العزيز أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر لتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون صدق اللہ العظیم۔ یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 185 ہے۔ اس میں اللہ تبارک تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن مجید نازل کیا گیا، جو سارے انسانوں کے لیے ہدایت کا واحد ذریعہ ہے۔ اس میں ہدایت کی اور حق کو باطل سے جدا کرنے کی دلیلیں بھی۔ بس جو شخص بھی اس مہینے کو پائے، اس کے اندر موجود ہے اس مہینے کے اندر، تو اسے چاہیے کہ پورے مہینے کے روزے رکھے۔ فلیصم، کوئی بیمار ہے یا سفر میں ہے تو اتنے روزے چھوٹ جائیں، جتنے روزے چھوٹ جائیں اس کی گنتی بعد پورا کر لیں رمضان ہونے کے بعد۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے لیے آسانی چاہتا ہے، تم کو کسی مشقت میں مبتلا کرنا اللہ کا ارادہ نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر، اللہ تم سے آسانی چاہتے ہیں تمہارے معاملات کے اندر، تم کو مشقت میں مبتلا کرنا اللہ کا ارادہ نہیں۔ لتکملوا العدۃ ولتکبروا اللہ علی ما ہداکم، تاکہ تم روزوں کی گنتی پورا کر لو اور اللہ کی بڑائی بیان کرو کہ اللہ نے تمہیں ہدایت دی، اور تم اللہ کے شکر گزار بن جاؤ کہ اللہ نے ہدایت کا ایسا انتظام تمہارے لیے کیا ہے۔ تو الحمدللہ کہ جو ہے رمضان المبارک جو سارے مہینوں برکت والا اور فضیلت والا مہینہ ہے، یہاں ہمارے سامنے شروع ہو گیا، ہم اس کے اندر موجود ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شعبان کی آخری تاریخ کو صحابہ کرام کے روبرو خطبہ ارشاد فرمایا، تو وہ خطبہ میں آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہا ہوں، جو رمضان کی عظمت، اس کی برکت، اس کی فضیلت کے بارے میں ہے۔ ان سلمان الفارسی رضی اللہ تعالی عنہ قال خطبنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی آخر یوم من شعبان۔ سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شعبان کی آخری تاریخ کو خطبہ ارشاد فرمایا اور کہا یا ایھا الناس قد اضلکم شہر عظیم شہر مبارک شہر فی لیلۃ خیر من الف شہر۔ لوگوں، ایک بڑی عظمت والا مہینہ تم پر سایہ کر چکا ہے، کرنے والا تھا لیکن آپ نے اس طرح اس کو ماضی کے صیغے میں فرمایا۔ اب تو ہمارے لیے تو بات صحیح ہے کہ یہ مہینہ ہم پر سایہ کر چکا ہے، آ چکا ہے ہمارے۔ قد اضلکم شہر عظیم شہر مبارک، برکت والا مہینہ تم پر آ گیا ہے۔ شہر فی لیلۃ خیر من الف شہر، یہ وہ مہینہ ہے کہ اس میں ایک رات ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے لیلۃ القدر ایک صورت تھی، اللہ نے اس میں نازل فرمائی ہے کہ بے شک ہم نے قرآن کو انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، اس قرآن کو ہم نے لیلۃ میں نازل کیا۔ تم کیا جانو کہ شب قدر کیا ہے؟ شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے، 1000 مہینوں کے برابر نہیں کہا گیا ہے۔ تو آپ سوچتے ہوں گے 1000 مہینوں سے بہتر مہینے کون سے؟ سال بولنا چاہیے تھا۔ تو عرب میں جو زیادہ تعلیم یافتہ لوگ نہیں تھے بلکہ امی تھے، ان کی آخری گنتی 1000 تھی۔ لاکھ کیوں نہیں کہا گیا؟ سوچتے ہوئے باتوں میں 1000 بولے تو بہت بڑا سمجھتے تھے لوگ، 1000 بولنا جو آخری تقریباً ان کو سمجھتے تھے۔ پھر مہینے ہی زیادہ گنتے تھے، سال کون کتنے سال ہو گئے کیا کہاں گنتے تھے لوگ؟ مہینہ ختم ہوا سمجھے بس، مہینوں کا اختتام جو ہے اسی سے گنتے تھے لوگ۔ تو یہ جو ہے ان کے مزاج کے مطابق قرآن بات کرتا ہے۔ پھر اس کے بعد جو ہے 1000 مہینوں سے بہتر ہے، وہ بہتر فرمایا گیا 1000 میں گنے ہوئے مہینے نہیں ہو، 1000 سے بڑا بے بہتر ہے اس میں، جو کہ ایسی رات ہے۔ تو اس میں جو کام ہوا وہ قرآن مجید کا نزول ہوا، جو سارے انسانوں کے لیے ہدایت کا واحد ذریعہ ہے۔ تو بہت افسوس کے ساتھ کہ اسے قرآن کا حق ہم نے ادا نہیں کیا۔ اللہ تعالیٰ نے جو کتاب نازل فرمائی تھی اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ نے اس کتاب کو لوگوں کے سامنے، صحابہ کرام کے سامنے پیش کیا۔ یہی تو فریضہ تھا
دیکھیے اللہ فرماتے ہیں کہ جو ہے ہم نے رسول کو بھیجا ہے جو انہیں ہماری آیتیں تلاوت کر کے سناتا ہے، یتلو علیہم آیاتی، یہ فریضہ تھا، مین فریضہ کہ جو قرآن نازل ہو رہا ہے یہ اس امت کو پہنچاؤ۔ نبی بنائے کیسے گئے تھے کہ آپ غار حرا میں تھے، جبریل السلام آئے اور آپ کو جو ہے کہا کہ اقرا بسم ربک، پڑھو اپنے رب کے نام سے۔ تو قرآن نازل ہونے سے ہی معلوم ہوا کہ آپ اللہ کیا بتا کہ آپ امت کے نبی، اب یہ کلام آپ پر نازل ہوتا رہے گا، اس کلام آپ کی ذمہ داری، اس کلام کو دوسروں تک پہنچانا آپ کی ذمہ داری ہے، پورے انسانوں تک پہنچانا۔ تو یہ کلام جو ہے آج الحمدللہ ہمارے پاس موجود ہے، اور دنیا کی ساری جو کتابیں تھیں اس سے پہلے جو کتابیں نازل ہوئی تھیں سب جو ہے بدل چکی، اس میں تحریف ہو چکی ہے، اصلی شکل میں کوئی کتاب باقی نہیں سوائے قرآن مجید۔ اس لیے رمضان کی اہمیت کس لیے بیان کی جا رہی ہے؟ شہر و رمضان الذی، رمضان وہ مہینہ جس میں قرآن نازل کیا، معلوم ہے رمضان کی اہمیت و برکت تو قرآن کے نزول کی وجہ سے، اس رات کی فضیلت بھی قرآن کے نزول کی وجہ سے ہے۔ 1000 مہینوں سے بہتر، 1000 مہینوں میں کام نہیں ہوا جو اس مہینے میں کام ہوا ہے، معلوم ہے۔ اب کوئی دیکھتے رہتے ہیں، کوئی آفیسر آتا ہے، کیا سر 2 مہینے میں کتنا کام کرنا ہے جی، انہوں سالوں سال نہیں کرتے بولتے رہتے، ایک آفیسر آ گیا بھائی بہت سارے کام پینڈنگ تھے وہ نہیں ہو رہے تھے، کیا صاحب کتنے سالوں سے پینڈنگ تھا، آگے 2 مہینے میں اتنا کام کر رہے تھے وہ بولتے رہتے، وہ انداز سے سمجھایا جا رہا ہے لوگوں نے، اور انداز سے بھی اس کا جو مفہوم بیان کیا ہے کہ اللہ کی قربت حاصل کرنے کے لیے 1000 مہینوں میں آدمی جو فیصلہ نہیں کر سکتا، 1 مہینے کے اندر، یہ اس رات کے اندر آدمی اللہ سے جڑ جاتا ہے، اللہ سے تقرب پیدا کر سکتا ہے، وہ بات بھی صحیح ہے۔ 1000 مہینوں کے اندر سے ہم اللہ سے وہ قربت نہیں پا سکتے جو اس رات کے اندر کر سکتے، تو اس رات کی عبادت 1000 مہینوں سے بہتر ہے، یہ بھی کچھ لوگوں نے بیان کیا۔ تو ایسی رات اس مہینے کے اندر ہے، تو یہ مہینے اس رمضان کی برکت اور اس رات کی برکت اور فضیلت سب اس وجہ سے ہے کہ قرآن کا نزول ہوا، قرآن اللہ کا کلام ہے، اللہ کی صفت، پوری کائنات ایک طرف رکھ دی جائے اور ساری چیزیں مخلوقات ہیں، پوری چیز جتنی بھی ہیں، زمین کی ہو یا آسمان کی ہو، عرش، کرسی، لو، قلم، فرشتے، اور اس کے بعد جو ہے انبیاء کرام اور تمام انسان، مخلوقات، زمین، آسمان، ساری چیزیں مخلوقات ہیں، لیکن قرآن اللہ کا کلام ہے، اللہ کی صفت ہے، اللہ کی صفت ہے، تو ایسی اللہ کی صفت کا نزول ہونا بہت غیر معمولی بات ہے، اور یہ ہم سب لوگوں کی خوش نصیبی ہے کہ اللہ نے اپنی صفت کو الفاظ کی شکل میں ڈالا ہے اور ہم اس کو ادا کر سکتے ہیں، الفاظ کی شکل میں اس کو ڈال دیا گیا ہے، معلوم ہے اللہ کی صفت، وہ ہمارے لیے سب سے بڑی خوش نصیبی ہے کہ اس کے ذریعے سے اللہ کا کلام ہم اپنی زبان سے ادا کر سکتے ہیں۔ تو یہ اس مہینے کی برکت، اس رات کی برکت، فضیلت سب اس قرآن کے نزول کی وجہ سے، تو وہی فرمایا جا رہا ہے اس حدیث کے اندر کہ جو ہے اس میں ایک رات ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے، جعل اللہ صیام فریضہ، اللہ نے اس ماہ کے روزے تم پر فرض ٹھہرائے ہیں، وقیام لیل تطوع، اور اس رات میں قیام کرنا تمہارے لیے جو ہے مزید فرضوں کے علاوہ ایک اور عبادت تمہارے لیے مقرر کی گئی ہے۔ تطوع کے معنی خوشی سے نیک عمل کرنا، ایکسٹرا طور پر کچھ عمل کرنا جو آدمی خوشی سے کر دیتا ہے، تو اس لیے تراویح کی نماز اللہ کے رسول نے پڑھی، اس کے بعد 3 دن پڑھائی آپ نے صحابہ کرام کو، دیکھا کہ صحابہ کرام کا شوق اتنا زیادہ ہو گیا، سب صحابہ کرام بہت سارے لوگ جمع ہو گئے، تو تیسرے دن اللہ کے رسول باہر نہیں آئے، تو کہا آپ نے فرمایا جو آپ اعتکاف میں گزرا تھا اس سے باہر نکلے، صبح جا کے جب آپ باہر آئے تو فرمایا کہ مجھے تمہارا شوق معلوم تھا، میں دیکھ رہا تھا تمہارا شوق، تم مجھے اس عبادت کے بہت شوقین ہو، لیکن مجھے یہ ڈر ہے کہ کہیں اللہ تعالیٰ اس کو فرض کر دے گا اور تمہارے دشوار ہو جائے گا۔ دیکھیے اللہ کے رسول کتنے مہربان ہیں، اگر اللہ تعالیٰ اس نماز، جس روزے فرض ہیں نماز اور ایک فرض تو امت کتنا خیال رکھتے ہیں اللہ کے رسول، تو اس لیے میں نہیں آیا، تم اپنے طور پر پڑھ لیا کرو۔ تطوع لفظ، تطوع کے معنی فرض کے علاوہ جو بھی نمازیں، سنت اور صورت موقدہ، سنت غیر موقدہ، نفل، مستحب والا سب تطوع کے طرح، خوشی سے کوئی نیک عمل کرنا۔ تو اب جو اس کے بعد جو ہے چونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 20 رکعت تراویح پڑھائے تھے اور آپ پڑھتے تھے یہ حدیثیں، تو صحابہ کرام کا اجماع جو ہے 20 رکعت تراویح پر ہو گیا۔ اب جو اس کو نہیں ماننے والے ہیں، اجماع کے انکار کرنے والے لوگ، امام الحرمین کا فتویٰ ہے کہ وہ لوگ جو ہے کافر ہیں۔ اجماع کو ماننا قرآن سے اور حدیث سے ثابت ہے، یہ بات ایک خود میں بات آپ کے سامنے آئی، تو ہم تو ذرا جہتی بولنے کے لیے اب یہ تو فتویٰ موجود ہے۔ امام الحرمین کا فتویٰ ہے کہ جو اجماع کے نہیں ماننے والے ہیں وہ کافر ہیں۔ شریعت کے اصول کو نہیں ماننے والے کیسا؟ شریعت کا اصول ہے اجماع کو ماننا،
من تقرب فی بخصلۃ من الخیر کمن ادا فریضۃ فیما سواہ. اس مہینے کے اندر جو شخص بھی کوئی نفل نیک عمل کرے گا تو اس کو فضل اور ثواب دیا جائے گا. ومن ادا فی فریضۃ کمن ادا 70 فریضۃ فیما سوا. جو کوئی فرض عمل نہ کرے گا, فرض نمازیں پڑھ رہے ہیں اور فرض روزے رکھ رہے ہیں تو 70 فرضوں کا ثواب دیا جائے گا. 70 فرضوں کا ثواب دیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ. تو اس طرح یہاں یہ بھی سمجھنا چاہیے کہ کوئی گناہ اگر گناہ صغیرہ کرے گا تو کبیرہ اکبر اس کو وبال ہونے والا. لوگ سمجھ صرف ثواب ہی زیادہ دیکھتے ہیں. لوگ گناہ کرے بعد کیا ہونے والا. ایسے برکت والے میں ایسے عظیم مہینے کے اندر تم جو ہے گناہ کرتے ہو تو جو گناہ صغیرہ کرے گا کبیرہ اکبر ثواب اس کو وبال ہوگا معلوم. اور کوئی گناہ کبیرہ کرے گا تو 70 گناہ اس کو عذاب ہوگا. یاد رکھو. لوگ سمجھتے ہیں جاتے ہیں حرم کو جاتے ہیں وہاں حرم کی ایک نیکی لاکھ نیکی. ٹھیک ہے بھائی, کون انکار کرتا حرم کی ایک نہیں, لیکن حرم کا ایک گناہ بھی لاکھ گناہ کے برابر ہے. بہت سے لوگ جا کے بالکل بگڑ جاتے ہیں مالا. نماز سے غافل نہیں, پہلے تو نماز سے پڑھتا تھا, اب جو حج کو جا کے کیا ہے کہ نماز بھی چلی گئی. وبال میں پھنس گیا, وہاں جا کے گناہ کرتا ہے آدمی. من یرید فی بلاد بظلم نذق من عذاب الیم. یہ وہ مقام ہے کہ یہاں گناہ کا ارادہ بھی گناہ ہے مالا. گناہ کا ارادہ کرنے والے کو ہم عذاب علیم کا مزہ چکھائیں گے. یہ ہے تو لوگ بے تکلف جاتے ہیں, وہ کچھ گناہ کی پرواہ نہیں رہتی, گناہ وغیرہ کر کے بے تکلف سے آ جاتے ہیں, پھر اللہ سے تعلق ٹوٹ جاتا ہے. ہم سمجھیں کہ اللہ سے بہت تعلق ہوگا بھائی, حج کو جا کے آدمی اللہ سے تعلق گھٹ گیا اس کا. ویسے رمضان مبارک کو جو ہے اندر جو لوگ گناہ کرتے ہیں وہ سارا سال گناہ کرتے رہیں گے. یاد رکھو, جب گناہ کو نہیں چھوڑے گا آدمی گناہ لپٹ لے گا اس کو, اور کیا بس اس کے ساتھ لگ جائے گا. تو نیکیوں کا ثواب بڑھا دیا جا رہا ہے, اسی طرح سے گناہوں کا وبال بھی بڑھا دیا جاتا ہے. یاد رکھو. صرف پازیٹیو دیکھے تو کیسا بھائی, پازیٹیو بیلنس دکھ رہا ہے, نیگیٹو بیلنس ہی دیکھو ذرا. نیگیٹو بیلنس بہت ہے ہمارا, سمجھے آپ. تو رمضان میں آنے کے بعد ہم گھاٹے میں رہتے ہیں. بہت سے لوگ کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا لوگوں کو, بس جیسے تھے ویسے, بلکہ اسے بدتر. بس وہ لوگ جو ہے مختلف مسجدوں کو سجاوٹ ہے, فلاں ہے, اور چندے ہیں, اور ایسے خرافات کے کام ہے, راتوں کو جاگنا, اجتماعی طور پر کرنا, وہ کرنا, مٹھائی بنانا, چائے پلانا, بس یہی رات کر لیتے ہیں. کوئی کام شریعت کے مطابق نہیں ہوتا ان کا. جو گناہ کرتے ہیں کرتے رہتے ہیں, پھر رمضان گزر جاتا ہے, پورے سال ویسے گزر جاتا ہے, پورا سال اسی کی نوسط میں گزر جاتا ہے. وہ شہر الصبر, یہ صبر کا معنی ہے. وہ صبر ثواب الجنہ, اور صبر کا بدلہ جنت. صبر کیا ہے؟ صبر کے لغوی معنی اپنے آپ کو باندھ کر رکھنا. صبر کے معنی ہے اپنے آپ کو باندھ کر رکھنا, روک کر رکھنا. تو عربی میں جملہ ہوتا ہے قتل مسبوراً, اس کو باندھ کے قتل کیا گیا. قتل کرنا ایسے کر سکتے ہیں, اسے باندھا گیا. مسبور کے معنی باندھا ہوا, اس کو باندھا گیا, وہ قتل کر دیا گیا. قتل مسبوراً. تو اپنے آپ کو باندھ کر رکھو, گناہوں سے روک کر رکھو. صبر کی 3 پہلو, ایک تو گناہ اپنے آپ گناہوں سے روک کر رکھو, اطاعت پر جمع کے رکھو, دوسرا پہلو. تیسرا ہے کہ مصیبت آئے تو جو ہے چیخنا چلانا مت کرو, واویلا مت مچاؤ. تھوڑی مصیبت آئی چیختا چلاتا آدمی, وہ یہ سب کرنے لگتا ہے, پھر اٹھ کر اللہ گالا گانا شروع کر دیتا. تو یہ صبر کا معنی ہے. صبر سکھایا جا رہا ہے تم کو. اس مہینے کے اندر جو ہے کھانے پینے سے روک کر, کچھ انسان کو تھوڑی تکلیف ہوتی ہے اس کو برداشت کرے آدمی. شہر المواسا آتی ہے, غمخواری کا معنی ہے. دیکھو ہم جو ہے برابر وقت پر کھاتے رہتے ہیں, کچھ لوگ ہیں جن کو جو ہے کھانے نہیں ملتا رہتا, بھوکے پیاسے رہتے ہیں. ہم کو احساس ہوتا ہے کہ بھائی بھوک کیا تکلیف ہوتی ہے, پیاس کیا تکلیف ہوتی ہے. کئی لوگ جو ہے بھوکے پیاسے ہیں, ان کی تکلیف کا احساس ہم کو ہوتا ہے جو کھاتے پیتے لوگ. تو یہ دروں سے ہم غمخواری کرنے کا معنی ہے. وہ شہر یزاد فی رزق المومن, یہ وہ مہینہ ہے جس میں ایمان والوں کو رزق بڑھا دیا جاتا ہے. رزق صرف کھانے پینے کو نہیں کہتے لوگ, سمجھے کھانے پینے کا رزق سمجھ لیں. روحانی رزق, اللہ کی عبادت, اللہ کی یاد, سب سے بڑا رزق تو وہی ہے. انسان کس سے جی رہا ہے؟ اللہ کی یاد سے. تمام جو جان مخلوقات ہیں اللہ کی یاد سے باقی. معلوم ہے یہ درخت اگر اللہ کی یاد چھوڑ دے گا تو قط کر دیا جائے گا, سوکھ جائے گا, بس آٹومیٹک اکٹھ کر دیا جائے گا. جتنے مخلوقات ہیں سب اللہ کی یاد میں لگے ہوئے, انسانی کی یہ بس ہے. تو سب سے بڑا رزق کیا ہے؟ اللہ کی یاد کی زیادہ توفیق ہوتی ہے ایمان والوں کو. پھر آگے فرمایا گیا کہ جو ہے جو بھی کسی من فطر صائمن, جو کسی روزدار کو افطار کرے گا, کان لہ مغفرۃ لذنوبہ وعتق رغبۃ من النار وکان لہ مثل اجرہ من غیر ان ینقص من اجرہ شیء. کسی روزدار کا افطار کرائے گا تو یہ اس کے مغفرت کا ذریعہ بنے گا افطار کرانے والے کی, اور اس کے دوزخ سے آزادی کا ذریعہ بنے گا,
اور اس کو روزہ کے برابر بھی اجر ملے گا. دیکھیے کتنا بڑا اللہ تعالیٰ انعام کرے. یعنی یہ لوگوں سے ہمدردی کرنا بہت بڑا عمل نہیں, چھوٹا سا عمل ہے. کسی کے لیے افطار کرا ہے تو صحابہ کرام کی حالت اس وقت جو ہے مالی حالت اچھی نہیں تھی. کہا کہ اللہ کے رسول لیس نجیدو کلو نجیدو ما نفطر بھی صاحب, اللہ ہمارے پاس ہر ایک کے پاس نہیں ہے کسی روزہ کا افطار کرانے کے لیے, اس کی استطاعت نہیں ہے. قال رسول صلی اللہ علیہ وسلم یوتی اللہ الثواب من فطر علی مسقط لبن او تمرۃ او شربۃ من ماء, اللہ تعالیٰ ثواب ان لوگوں کو دے گا. ایک پانی کا گلاس لے کے دے دو تو افطار کرنے کے لیے اس کو بھی دے گا. ایک کھجور کی پھانک لے کے دے دو, ایک تھوڑی سی لسی لے کے دے دو, اللہ اس کو ثواب دے گا. اور اس کو اللہ نے استاد دی, من اشبع صائما, جو کسی روزدار کو پیٹ بھر کھلائے گا, سقاہ اللہ من حوضی شربتا لا یظمأ حتی یدخل الجنہ, اس کو اللہ تعالیٰ میرے حوض کو ایسا سیراب کریں گے کہ وہ کبھی پیاسا نہیں ہوتا کہ جنت میں پہنچ جائے. وہ شہر اقبل رحمت, یہ مہینہ اول رحمت ہے, اللہ کی رحمت نہیں ہوتی تو ہم کیا نماز پڑھتے تھے, روزے رکھتے تھے, بتائیے. اور اوسط مغفرۃ, پھر جب کچھ لوگ جو شروع سے عبادت کرنے والے ہیں صالحین شروع سے لگ جاتے ہیں, اور کچھ لوگ درمیان میں آتے ہیں, ارے رمضان شروع ہو گیا, پوچھتے ہیں رمضان شروع, ہاں وہ بھی آ جاتے ہیں, درمیان سے مغفرت ہے. آخری سے دوزخ سے آزادی. پھر جو لوگ جو ہے تیسرے درجے کے لوگ ہیں وہ بھی آ کے شامل ہو جاتے ہیں آخر. تو اللہ تعالیٰ جو رحمت نازل کرتے ہیں, مغفرت نازل کرتے ہیں, اور پھر اس کے بعد دوزخ سے آزادی کا فیصلہ کر دیتے ہیں ایمان والوں کے لیے. من خفف من مملوکہ غفر اللہ لہ وعتقہ من النار, جو اپنے غلاموں کو, اب تو غلامی کا زمانہ تھا, اب جو اپنے ماتحتوں کو ان کے کام میں تخفیف کرے گا, لونڈی غلاموں پر ان کے کام میں جو ہے ان کو جو ہے آسانی کرے گا, تو اللہ تعالیٰ اس کو معاف کریں گے اور اس کو جو ہے دوزخ سے آزاد کریں گے مالک کو. یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا خطبہ ہے. تو رمضان المبارک کی فضیلت کے بارے میں بے شمار احادیث آئی ہیں. نبی حضرت رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا نا اول لیلۃ من شہر رمضان سفدت الشیاطین ومرد الجن وغلقت ابواب النار ولم یفتح منها باب. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, رمضان کی پہلی رات آتے ہی جو شیاطین اور سرکش جن ہیں سب کو قید کر دیا جاتا ہے, اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں, کوئی دروازہ نہیں کھلتا جہنم. پھر وہ فتحت ابواب الجنتی ولم یغلق منها باب, اور جنت کے دروازے کھل دیے جاتے ہیں, کوئی دروازہ بند نہیں ہوتا. ونادى مناد یا باغ الخیر اقبل یا باغ الشر اقصر وللہ اتقاء وذلک فی کل لیلہ. جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں, کوئی دروازہ بند نہیں کیا جاتا, اور ہر رات اللہ کی طرف سے اس کا فرشتہ, اللہ کا فرشتہ یہ ندا کرتا ہے, اے خیر کے کرنے والے آگے بڑھو, یا باغ الخیر اقبل, آگے بڑھو تم, اے شر کے کرنے والے رک جا, یا باغ الشر, اے شر کے چاہنے والے شر کرنے والے رک جا. وللہ اتقاء, اللہ کی طرف سے فی کل لیلۃ, ہر رات اللہ کی طرف سے بے شمار لوگوں کے مغفرت کا فیصلہ کیا جاتا ہے. اب یہ غیب کے حقائق ہیں, جنت کے دروازے کھل جانا, جنت کے دروازے بند ہونا, یہ ہم کو کیا معلوم ہوتا ہے, جب کہ اللہ نے بتایا تو کو مان لینا. اور شیاطین وغیرہ جو پھیلے رہتے ہیں انسانوں کو بہکانے کے لیے, تو ان کو اللہ تعالیٰ قید کر دیتی, تو اس لیے برائیاں کم نظر آتی. یہ سب باتیں وہ ہیں جو ایمان والے ہیں ان لوگوں کے لیے. کیا سب, اور وہ لوگوں شہرا جو لوگ ایمان والے ہیں ان کا تعلق کم ہے. ایمان والوں جو نہیں ان کا تعلق شیطان سے تو ہے, وہ شیطان کرتے ہیں. اب بعض لوگ دیکھتے ہیں برائے رمضان میں ہو رہی ہیں تو برائے شیطان بھی کراتا ہے, انسان کا نفس بھی کراتا ہے, نفس تو موجود ہے اندر, کیا کر سکتے ہیں. کیا سب رمضان میں کیسے کیسے کام کرے جو نا والے, ارے شیطان سے بڑھ کر اندر نفس ہے نا, وہ کر رہا تھا, یا پہلے بہکا کے چھوڑ دیا ہے, جو بہکا کے چھوڑ دیا ہے وہ گاڑی چل رہی ہے اس لائن پر. شیطان جب کہتے بالکل برائی نہیں ہونا چاہیے تھا, یہ ذہن میں آ جی نا بات, تو جنت کے دروازوں کو کھول دیا جانا یہ ہے کہ ایسے اعمال بندے کرتے ہیں کہ جنت کے مستحق بن جاتے ہیں. دوزخ کے دروازے بند کیے جاتے ہیں کہ ہمارے اعمال ایسے بند ہو جاتے ہیں جو دوزخ میں لے جانے والے. یہ سب ایمان والوں کے تعلق سے, یہ عالم غیب کے حقائق ہیں جو اللہ کے حکم کو ارشاد فرمائے. ان ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان الجنت تزخرف لرمضان حول راس الى حول قابل. کیا اللہ تعالیٰ کیسے ایمان والوں کے لیے کر رہے ہیں.
عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو جنت کو سنوارا جاتا ہے. تزخرف، جنت زینت کرتی ہے، ایسا ہے. جنت کے مراد جنت کو سنوارا جاتا ہے، رمضان کے لیے سنوارا جاتا ہے. من راسہ الا حول القابل، ایک پورے سال بھر. تم تو رمضان میں تیاری کرو مسجدوں کی، جنت کی تیاری ایک سال سے چلی ہوئی ہے. مطلب من راس حول الی حول قابل، یہ سال سے وہ سال تک جنتوں کو سمایا جا رہا ہے. اس کان اول یوم من رمضان، رمضان کا پہلا دن ہوتا ہے. حبت ریح تحت العرش من برق الجنت علی حور العین. تو جب رمضان کا پہلا دن ہوتا ہے تو عرش کے نیچے سے ہوائیں، جنت کے پتوں سے ہوائیں چلتی. جنت تو جو ہے موجود ہے، یہ ہمارا عقیدہ ہے. الجنت موجود، الجنت والنار موجودۃ مخلوقان موجودتان لا یفنیان. جنت و دوزخ موجود ہیں، پیدا کی جا چکی ہیں اور فنا نہیں ہوتے. کیا سب جنت کہاں ہے؟ موجود ہے، مرنے کے بعد نظر آئے گی تم کو. سمجھے آپ؟ تو جنت کی ہوائیں چلتی ہیں، اللہ کے عرش کے نیچے جہاں ہوائیں چلتی ہیں، وہ ہوائیں جا کے حوروں کو ٹکراتی ہیں، ان کے سروں کو. وہ ہوائیں چلتے چلتے دیکھتی ہیں کیا ہوائیں چل رہی ہیں. تو معلوم ہے کہ رمضان کا مہینہ ہے، اللہ کی رحمت کی ہوائیں چل رہی ہیں. تو وہ دعائیں کرتی ہیں، اللہ ربی جل لنا من عبادک ازواجا تقر بہ عیننا. اے اللہ تیرے ایسے بندوں کو ہماری زوجت میں، ہم کو ان کی زوجت میں دے دے. وجل لنا عبادک ازواجا، ایسے بندوں کو ہماری زوجت میں دے دے کہ جن کو دیکھ کر ہماری آنکھیں ٹھنڈی ہوں. وتقر بہم اعینہم، اور ہم کو دیکھ کر ان کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں. جنت کی وجہ دعائیں کر رہے ہیں ایمان والوں کے لیے. جنت سنواری جا رہی ہے اور جنت کی ہو رہے ایمان والوں کے لیے دعائیں کر رہی ہیں. عن انس رضی اللہ تعالی عنہ قال دخل رمضان وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قد حضرکم هذا الشهر. انس رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ رمضان کا مہینہ شروع ہوا، داخل ہو گیا تو لیکن دیکھو بھئی یہ مہینہ آ گیا. قد حضرکم هذا الشهر، یہ رمضان کا مہینہ آ گیا. فیہ لیلۃ خیر من الف شہر من حرمها حرم الخیر کلها ولا یحرم الا کل محروم. پھر اللہ کے فرماتے ہیں دیکھو اس ایسا عظیم مہینہ آ گیا ہے اور اس مہینے کے اندر اللہ نے ایک رات رکھی ہے، جو اس رات کی برکت سے محروم رہ گیا. من حرم الخیر کلها، وہ تو بدنصیب آدمی جو اس رات کی برکت سے محروم رہا، اس رات کی خیر سے محروم رہا، وہ بڑا ہی بدنصیب آدمی. تو یہ رات آخری عشرے میں تلاش کرنے کا حکم دیا گیا ہے. آخری عشرہ جو ہے کی طاق راتوں کے اندر تو 21، 23، 25، 27 اور 29. تو ہمارے فقہاء نے صاف لکھا ہے اس میں اجتماعی طور پر جاگنا جو ہے صحابہ کرام سے اللہ کے رسول ثابت نہیں ہے، اپنے طور پر جاگ لینا ہے. ہر جگہ اجتماعات ہوتے رہتے ہیں، کچھ بیانات کرتے رہتے ہیں، طاق راتوں کر کے لوگ کرتے رہتے ہیں. جس کو جو کرنا ہے کرو، جو نہیں اس کیوں کرنا چاہتے ہو؟ تم کو اختیار دیا گیا کہ صبح کی 2 رکعت فرض ہے، کیا بات 2 رکعت بہت چھوٹی ہے، اس کو 4 کرنے کر سکتے ہیں؟ 4 پڑھنے تو زیادہ ثواب ملتا نہیں ہوگا. 1 رکوع ہے، 2 رکوع کیوں نہیں کرتے؟ سجدے 2 ہیں، 2 رکوع کریں گے بولے تو کیسا ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا. جو جیسا شریعت میں ہے اس کو ویسا عمل کرنا ہے. تو ہم نے بہت ساری بدعتیں جو ہے ایجاد کر رکھی ہیں اس مہینے کے اندر، خرافات ایجاد کر رکھی ہیں جو اس مہینے میں ہم لوگ کرتے رہتے ہیں. تو ہمارا ثواب آنے کی وجہ الٹا ہمارا نقصان ہوتا ہے. ہم گھاٹے میں رہتے ہیں مہینہ اس مہینے کے اندر. تو یہاں فرمایا جا رہا ہے کہ جو اس رات کی خیر سے محروم رہا، لا یحرم الا کل محروم، جو بڑا بدنصیب آدمی ہے وہی محروم رہے گا اس کی بھلائی سے. اس رات کی بھلائی حاصل کرنا ہے تو کسی بھی رات من صلی العشاء فی جماعت کانما قام نصف اللیل، اس نے عشاء کی نماز جماعت سے پڑھی، اس کو آدھی رات کی بات کا ثواب دیا جائے گا. من صلی الفجر فی جماعت کانما قام اللیل کلہ، جس نے صبح کی نماز جماعت سے پڑھی اس کو پوری رات کی بات کا ثواب دیا جائے گا. صحیح مسلم کی حدیث. یہ اہتمام کرو، بس رات کو جاگا سو گیا اٹھ رہا نہیں، سیری کر کے سو گیا اٹھتا نہیں آدمی والا، یہ سوئی چھوڑو جانے اٹھاتے نہیں. تو جو فرائض ہیں اس کو ادا کرنے کی فکر کرو پہلے، اس کے بعد ہی دوسری چیزیں. اللہ توفیق دیا تو جو ہے کچھ نفلیں پڑھو، توبہ کرو. بہت ساری نمازیں کیا پڑھنا لوگوں کو فکر ہوتی ہے. تو جو ہے کیا ہے بھائی رات گناہ گار انسان ہے، صلاۃ و توبہ پڑھو، کبھی پڑھ سکتے ہیں. وہ رات پڑھنا ضروری نہیں، وہ رات پڑھنے کے لیے بولیں گے ایسا بس سمجھو ہر وقت گناہ ہو رہے ہیں تم سے، صلاۃ و توبہ پڑھ لو. بے شمار ضرورتیں ہماری اٹکی ہوئی، صلاۃ الحاجات پڑھ لو. صلاۃ التسبیح اللہ کے رسول نے اپنے
چچا عباس رضی اللہ عنہ ایک نماز سکھائی تھی صلاۃ التسبیح کے نام سے، اس میں 300 مرتبہ سبحان اللہ الحمدللہ لا الہ الا اللہ اکبر یہ پڑھا جاتا ہے. تو پہلی رکعت میں 75 مرتبہ، دوسری رکعت میں 75، تیسری 4 رکعت میں 75 بار پڑھنا ہے. اس کا طریقہ بھی لکھا گیا ہے. تو اگر اللہ توفیق دے تو وہ پڑھو، جو چیزیں ثابت ہیں وہ پڑھو، جو چیز ثابت نہیں، کچھ لوگ نئی نمازوں کے بنائیں تو مت پڑھو. جو چیز سنت کے مطابق وہی کرنا ہے. سنت کے نہ کرنے سے ثواب نہیں ملے، الٹا گناہ ہو جائے گا. اللہ اسی ملکو کرتے ہیں سنت کے مطابق. تو رمضان کی فضیلت و برکتیں اتنی ہیں، سمجھا. پھر جو لوگ سے جو ہے غافل ہیں ان کے لیے کیا فرمایا اللہ کے رسول ان ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول صلی اللہ علیہ وسلم رغبا فرجل ذکرت عنده فلم يصلي علیہ. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا وہ آدمی ذلیل و خوار ہو جائے جس کے سامنے میرا ذکر کیا جائے پھر مجھ پر درود سلام نہ پڑے. پھر فرمایا رغما فرجل دخل علیہ رمضان ثم انسلخ قبل ان یغفر لہ. وہ آدمی ذلیل و خوار ہو جائے کہ رمضان کا مہینہ آئے اور چلا جائے قبل اس کے ان یغفر لہ کہ اس کی مغفرت نہ ہو. کوئی کام ہی نہیں کیا مغفرت کا، کیا کیسا ہوتا، غفلت میں گزارا، ہاں دین کی طرف آیا ہی نہیں. بس کچھ لوگ ایسے بزنس میں لگے رہتے ہیں، دنیا کی دھن میں ایسے لگے رہتے ہیں کب رمضان آ رہا ہے، کیا عید ہے، ارے عید کو جمع ہوتا ہے، اچھا چلو کپڑے لائیں گے جانا ہو، دوسرا کچھ نہیں. کچھ نہیں کرتے، صرف کپڑے لانے چلے جاتے ہیں، کھانے پکانے لانے جاتے ہیں. نماز تعلق ہوتا ہے، روزہ تعلق ہوتا ہے. رمضان آتا ہے چلا جاتا ہے، پتہ نہیں چلتا کب آیا رمضان کب چلا جا رہا ہے. عید کے وقت معلوم ہوتا ہے ان لوگ مطلب. تو اللہ بھی فرما رہے ہیں کہ ایسا آدمی ذلیل و خوار ہو جائے جس کے سامنے میرا ذکر کیا جائے اور ان سے درود سلام نہ پڑے. جس کے زندگی میں رمضان آ جائے اور وہ رمضان کے میں عبادت کر کے اپنی مغفرت کا فیصلہ نہ کرا لے. مغفرت کے سامان اتنے اللہ نے اب تیار کر رکھے. دیکھیں رغما فرجل ادرک ابویہ او احدہما عند الکبر فلم یدخلہ الجنہ. وہ آدمی ذلیل و خوار ہو جائے جس نے اپنے والدین میں سے دونوں کو یا کو بڑھاپے کی حالت میں پایا اور ان کی خدمت کر کے جنت میں داخل نہیں ہوا. دوسری روایت کے اندر آتا ہے، یہ تو اللہ کے رسول براہ راست جو ہے بد دعا دے رہے ہیں. اللہ کے رسول نے کہا آؤ صحابہ کرام احضروا. سب صحابہ کرام جمع ہو گئے. آپ ممبر پر چڑھے، اللہ کے رسول پہلی سیڑھی پر چڑھے آپ نے آمین کہا، دوسری سیڑھی پر آپ نے آمین کہا، پھر تیسری سیڑھی پر چڑھا آپ نے آمین کہا. پھر جو بات آپ کو ارشاد کرنی تھی ارشاد فرمائی. ارشاد فرمانے کے بعد پھر اترے اللہ کے رسول ممبر سے. صحابہ کرام اللہ کے رسول ایک عجیب بات سنی ہم نے آپ سے آج، جو اس سے پہلے ہم نے نہیں سنی تھی کہ آپ ہر سیڑھی پر چڑھتے آمین آمین کہتے چلے گئے. آپ کیا بات تھی؟ تو اللہ کے نے فرمایا کہ جبریل امین آئے تھے اور آ کر یہ کہا جبریل امین نے کہ جو ہے بغدت من ذکرت عنہ فلم یصلی علیہ. تو میں نے آمین کہا. جبریل نے کہا کہ وہ آدمی جو ہے برباد ہو جائے، تباہ ہو جائے جس کے سامنے آپ کا ذکر کیا جائے اور آپ پر سلام نہ پڑے. درود سلام پڑھنا یہ ہمارے احسان شناسی کا تقاضا ہے. اللہ کے بعد سب سے احسان، سب سے بڑا احسان ہے تو اللہ کے رسول کا ہے. اللہ کے بعد ہمارا ہم پر سب سے بڑا احسان اللہ کے رسول کا. آج ہم بھی جو گھنٹیاں بجاتے تھے، آج جا کے ہم جو ہے پتھروں کا آگے سجدے ریز ہوتے تھے ہم لوگ. ہم کو ان کی بندگی چھوڑا کے صرف یہ خدا کی بندگی میں لانے والے اللہ کے رسول، یہ دین ہم کو اللہ کے وجہ سے ملا ہے. کتنا احسان مانے ہم لوگ. ماں باپ ہم کو صرف ظاہری جنم دے رہے ہیں لیکن وہ تو ہم کو جو ہے ہمیشہ کی زندگی کی جو ہے جنتیں ہم کو عطا فرمانے والا اللہ کے رسول ہے. ان کے ذریعے سے ہم کو ملنے والا ہے. تو یہاں فرمایا جا رہا ہے کہ جو ہے وہ آدمی ذلیل و خوار ہو جائے جس کے سامنے آپ کا ذکر کیا جائے اور آپ پر سلام نہ پڑے. تو جبریل نے کہا کہ تم آمین کہو. اللہ کے میں نے آمین کہا. دیکھو بد دعا جبریل امین کر رہے ہیں اور اللہ کے آمین کر رہے ہیں. پھر فرمایا کہ وہ شخص برباد ہو جائے، بعید من ادرک رمضان فلم یغفر لہ. یہ ایک آدمی برباد ہو جائے کہ رمضان کا مہینہ آئے اور اپنی مغفرت کا فیصلہ نہ کرا لے اللہ سے. میں نے آمین کہا. اللہ میں نے آمین کہا. پھر تیسری کوئی شخص جو ہے جس کے والدین میں سے دو یا ایک بڑھاپے کی حالت میں ان کو پایا اور ان کی خدمت کر کے جنت کا مستحق بنا، وہ آدمی برباد ہو جائے، تباہ ہو جائے تو میں نے آمین کہا. جبریل امین جو ہے سارے فرشتوں کے سردار ہیں، وہ بد دعا کر رہے ہیں، اللہ کے آمین کر رہے ہیں. بعض لوگ کہتے ہیں کہ اللہ کے کسی کو بد دعا نہیں دی. بد دعا تو مستقل بد دعا چل رہی. دیکھیں رغمن فرجل، وہ آدمی تباہ ہو جائے، اس کو بند نہیں کیا آپ نے، وہ مستقل جو رمضان کا مہینہ پائے اور اپنی مغفرت کا فیصلہ نہیں کرا رہا. اتنا آدمی بدنصیب. میرے بھائیوں بزرگوں،
رمضان المبارک کا مہینہ تو شروع ہو چکا ہے. تو یہ مہینہ جیسا کہ ابھی آپ کے سامنے آیا کہ قرآن کے نزول کا مہینہ ہے. قرآن کے نزول، اس کی ساری برکتیں، عظمتیں قرآن کے نزول کی وجہ سے ہیں، اور قرآن ہدایت کا وحی ذریعہ ہے. اللہ تبارک نے کتاب نازل فرمائی اور اس سے ہدایت حاصل کرنے کا جو ہمارے سامنے شرط رکھی ہے، ہدی للمتقین، ہدایت متقی لوگوں کو ملتی ہے. ہم لوگ کتاب رکھنے کے باوجود ہم گمراہ ہیں. متقی کس کو کہتے ہیں؟ ہم سب لوگ جانتے ہیں، پرہیزگار آدمی. کس سے پرہیز کرے؟ گناہوں سے پرہیز کرے. شریعت نے جس کو گناہ قرار دیا اس کو تم پرہیز کرو گے تم کو ہدایت ملے گی، وہ نہ ہدایت سے محروم رہیں گے. کتاب رکھتے ہوئے ہم لوگ محروم ہیں. اب ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں آپ، بہت سے لوگ جو ہے شوگر کے مریض ہو گئے. ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں کہ تو پرہیز کرو بھائی. تم لوگ پرہیز نہیں کرنے کے بعد کیا بیماری کنٹرول آتی ہے؟ تب بتاؤ مجھے. کنٹرول میں نہیں آئے گی. اس کو دوائیں لیتا کہ نہیں کیوں؟ دوائیں لاکھ دوائیں لے، ڈاکٹر بولیں گے تم پرہیز نہیں کرتے بھائی، تمہاری بیماری کنٹرول نہیں آتی جی، کیا کرنا. تم برابر ہم جو بولے پرہیز کرو، تم یہ چھوڑ دو، یہ چھوڑ دو. تو یہاں وہی ہے، جو آدمی گناہوں سے پرہیز نہیں کرے گا تو گناہ اللہ تعالیٰ کی، اللہ کے رسول کی نافرمانی ہے. کتنے گناہ ہیں؟ 468 گناہ. ہماری انہوں نے کتاب لکھی ہے الکبائر کے نام سے. تو مختلف قسم کے گناہ ہم کر رہے ہیں، اس کے بعد کہاں کی ہدایت ملے گی؟ بتاؤ. اتنا بد پریزی چلی ہے تو ہدایت صحت کیسے آئے گی بتائیے. عام اس میں سمجھا رہا ہوں میں آپ لوگوں کو، اتنی بد پریزی چل رہی ہے ہم سے. ذرا اٹھا کر دیکھیے. ہم نے ایک چارٹ مشکات کی حدیث ہے، مظاہر ہے، اس کے اندر جو ہے جو مولانا شاہ صاحب رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ گناہ کبیرہ کی ایک فہرست ہے، 100 گناہ. عام طور پر پائے جانے 100 گناہ ہیں. تو گناہ کرتے ہوئے کہاں کہ ہدایت ملے گی؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اللہ فاسق لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا. وما یضل بہ الفاسقین، گمراہ نہیں کرتا مگر فاسق لوگوں کو اللہ گمراہ کرتا ہے. یہ دیکھو پازیٹیولی، اللہ فاسق لوگوں کو گمراہ کرتا ہے. فسق کیا ہے؟ گناہ کبیرہ کرنے والا فاسق. ایک ساتھ اٹھ کے مار رہا ہے کیا کریں گے ہم؟ کیا بڑی گھر سے بول رہے ہوں مجھے کوئی گناہ کبیرہ کرنے والا فاسق. اٹھ کے غصہ آ گیا. تم کو گالی نہیں دے رہی، تمہارے کو ماں باپ گالی نہیں دے رہے بھائی، ہم بول رہے ہیں کہ فاسق گناہ کبیرہ. اگر گناہ کبیرہ کھل کے کرا ہے تو فاجر ہے. فاسق اور فاجر، گناہ صغیرہ پر اصرار کرنے والا اور گناہ کبیرہ کرنے والا فاسق ہے. اگر گناہ پر جو ہے اظہار ہو رہا ہے گناہ کا تو فاجر بھی. فجر کے معنی کھلنا، روشن دکھ رہے، فجر کہنے نظر آنا. جو گناہ نظر آنے والا ہے فاجر. کل امتی معافن الا المجاہرون، میری ساری امت کے لیے معافی ہے سوائے وہ لوگ جو کھل کے گناہ کرنے والے ہیں. تو یہ مہینہ آیا ہے، مغفرت کے بے شمار سامان اللہ نے رکھے ہیں. تو مغفرت کے لیے کنڈیشن کیا ہے؟ گناہوں کو چھوڑنا ہے. گناہوں کو چھوڑنا چھوڑے، توبہ کرنے کے. تو کیا ہے یہ؟ رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتی ہیں کہ جو ہے یہ اللہ سے مذاق ہے، استغفار سے مذاق ہے. توبہ استغفر اللہ کے گناہ کو چھوڑتا ہوں، چھوڑت نہیں اور کیا مسئلہ لگا. تو یہ ہمارا حال ہے. تو یہ مہینہ تو آیا ہے تمہاری توبائیں قبول کرنے کے لیے، تمہارے گناہ معاف کرنے کے لیے. ایک نہیں ہزاروں چیزیں اللہ تعالیٰ بہانے ڈھونڈ رہی ہے، رحمت بہانے ڈھونڈ رہی ہے. لیکن ہم ہیں کہ جو ہے اپنے گناہ چھوڑنے کے لیے تیار نہیں. گناہ کو چھوڑو بس صحیح راہ اللہ سے تعلق ہو جائے گا. جب تک گناہ نہیں چھوڑے گا آدمی، اللہ سے تعلق نہیں پیدا ہوگا. تو اللہ تبارک اس کتاب سے ہدایت نہیں ملی. ہم کتاب سے ہدایت ملنا ہے تو کیسا؟ دوا سے پیدا ہونا تو کب بھائی تمہارا؟ پرہیز کرو پیدا ہوگا. دوا موجود ہے، پرہیز نہیں کر رہے ہم لوگ. اللہ تعالیٰ مجھے آپ سب لوگوں کو اس مہینے کی قدر و قیمت اور منزلت سمجھتے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے. تمام گناہوں سے بچنے کی ہم کو توفیق عطا فرمائے اور ہمارے لیے خیر کا فیصلہ کرے. واخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.